مکتوب نمبر 240، یہ مکتوبی شریف جناب شیخ یوسف برکی صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے اس بارے میں کہ جو راہ وصل و قرب الہی کی ہے یہ بے نہایت رستہ ہے۔ فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَرَاءُ الْوَرَا ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَا ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَا، اس میں کوئی نہایت نہیں ہے، یہ بے نہایت رستہ ہے۔ اور اس میں کچھ فوائد جو ہے اس مکتوب شریف میں کچھ فوائد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بھی بیان فرمایا ہوا ہے۔ آپ نے مجھے ایک خط بھیجا ہے کہ جو آپ کی احوال اس میں لکھے ہیں، میں نے ان کا مطالعہ کیا اور باعث مسرت ہو گئی۔ در عشق چنین بلعجبی ہا باشد، عشق میں تو ایسے بلعجبی بڑے آتے ہیں، لیکن چاہیے کہ آپ اپنی احوال سے درگزر کر کے محول الاحوال کی طرف اپنے آپ کو سپرد کر لیں۔ یہ جو آپ اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ جی مجھے ایسے مکاشفات ہو گئے، ایسے کشف، ایسے، ان سب کو چھوڑ دوں۔ آپ اپنی احوال اور مواجید کو محول الاحوال جو ذات باری تعالیٰ ہے ان کی طرف راجع کر لو کہ وہاں پر جو اللہ رب العزت کی وصل و قرب کا جو مقام ہے وہاں پر جہالت اور نادانی ہے سارا کچھ۔ مطلب جہالت اور نادانی سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ اپنے آپ کو وہاں پر معدوم پاتے ہو، آپ اپنے آپ سے جاہل ہو جاتے ہو، آپ اپنے آپ سے نادان ہو جاتے ہو۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو معرفت پر مشرف فرماتا ہے تو پھر کیا ہی فائدہ ہے؟ اب پہلے آپ کو اپنے آپ کو حیرت اور نادانی اور جہالت میں ڈالنا ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت آپ کو معرفت عنایت فرماتا رہے گا۔ بالجملہ جو کچھ بھی آپ کی دید دیکھنے میں، آپ کے سوچ اور خیال میں آ جائے ان سب کو آپ نفی کر لو، وہ سب ما سوی اللہ ہے، اگرچہ وہ شہود وحدت در کثرت باشد، اگرچہ وہ شہود وحدت در کثرت۔ آپ نے دیکھا کہ یار مجھے ذات نظر آیا، تو وہ ذات نہیں ہے، کیونکہ وہ احاطے میں نہیں آ سکتا، وہ کسی کائنات کا محتاج ہی نہیں ہے، تو اسے بھی آپ لا الہ الا اللہ کے ساتھ نفی کر لیا کرو۔ جو بھی آپ کی دید اور دانش میں آئے، آپ کی عقل میں آئے، ہر چیز دیدہ شد و شنیدہ شد، جو دیکھا جائے، جو سنا جائے، جو آپ کی عقل اور فہم میں آئے، ہم غیرس وہ سب غیر ہے، بکلمہ لا نفی باعث ساخت، ان سب کو لا کے ساتھ نفی کرو۔ ذکر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بہت مفید ہے، اور اس کلمے کا تکرار اس حد تک کرو کہ آپ کی دید اور دانش میں کوئی چیز بھی نہ آئے، اور آپ جو ہے نا وہ حیرت اور جہالت تک جب تک نہ لے جائے، تو جب آپ حیرت اور جہالت تک پہنچ جاؤ گے، جہالت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ جاہل ہوگا، نہیں، یعنی اپنے آپ سارے اشیاء سے بھی آپ اپنے آپ کو بالکل جیسے بندہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے اس طرح نہ ہو جائیں، اس وقت تک آپ فنا تک نہیں پہنچ پاتے، اور اگر ایسی صورتحال تمہاری ہوئی تو پھر آپ فنا تک پہنچ جائیں گے۔ اور جو آپ نے فنا جانا ہوا ہے کہ یہ فنا ہے، تو فرماتے ہیں وہ عدم ہے، فنا نہیں ہے۔ فنا اس کو کہتے ہیں کہ ما سوی اللہ سب آپ کی باطن سے نکل جائے، ما سوی اللہ جتنی بھی ہے، لیکن اسے آپ موجود جانیں گے کہ موجود تو ہے، لیکن وہ سب آپ کی ساحہ دل سے نکل جائیں گے۔ اور عدم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ یہ کائنات جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب ختم ہے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اب آپ نے جو فنا ذکر کیا ہے یہ فنا نہیں ہے، یہ عدم ہے، یہ عدم آپ نے لکھا ہوا ہے۔ چونکہ وصول کے بعد آپ کو جہل و نادانی اور حیرت آ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو فنا مل جاتا ہے، اور فنا جو ہے وہ پہلا قدم ہے اس سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں۔ جب تک کہ ذات میں کوئی بندہ فانی نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے وہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کی وہ چاشنی سے وہ بندہ محروم ہے۔ وصل کہاں اور اتصال کہاں، ابھی تو بڑی دور کی باتیں ہیں۔ کیف الوصول الی سعاد ودونہا قلل الجبال ودونہن خیوفا، کیسے سعاد معشوق تک آپ پہنچ سکتے ہو کہ سعاد معشوق سے پہلے جو ہے وہ پہاڑوں کی چھوٹیاں ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہے، وہ پھر گہرائیاں ہیں، کھائیاں ہیں، وہاں پر پہلے ان کھائیوں کو، ان گھاٹیوں کو آپ نے کراس کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ سعاد سے ملیں گے۔
آپ کی احوال درست ہے لیکن آپ ان احوال سے بھی اوپر چلے جاؤ، یہ احوال بھی آپ چھوڑ دو۔ والسلام علی من اتبع الہدی والتزم متابعۃ المصطفیٰ۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ استقامت شریعت مطہرہ کے ساتھ اور اپنی تمام احوال کو اصول شرعیہ کے بالکل مقابل جانو۔ آپ کے کوئی بھی حال احوال جو ہے نا وہ اگر شریعت سے مخالف ہے تو اسے ختم کر دو، بس آپ نے شریعت مطہرہ کے مطابق اپنے احوال کو رکھنے ہیں۔ اور اگر عیاذاً باللہ آپ کے قول اور فعل میں کوئی بھی شریعت کے مخالف کوئی بھی چیز آئے تو پھر آپ یوں سمجھ لو کہ یہ ساری خرابی ہی خرابی ہے، اس میں آپ اپنی خرابی جان لو۔ اس ارباب استقامت جو استقامت والے لوگ ہیں ان کا طریقہ یہی ہے کہ ان کا سب کچھ جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے بالکل ساتھ اور موافق ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔